ویلکم بیک. اور اس وقت ہمارا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں طلاق پہ، ڈیورس پہ، جس کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ سب ہم سنتے رہتے ہیں خبروں میں بھی، ویسے بھی آپس میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن کچھ گروپس ہیں سوشل میڈیا پر بھی میں دیکھتی ہوں جہاں پر کوئی عورت اپنا غم لکھتی ہے کہ جی میرے ساتھ اس طرح ہو گیا، میرے ہسبینڈ نے مجھے لوگوں کے سامنے موٹی بولا، بار بار بولتے ہیں، مجھے برا لگتا ہے، یوں ہوتا ہے. اس میں لوگ کچھ صحیح بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا، اس کو یہ نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، آپ اس کو شٹ اپ کال دے دیں، آپ یہ جواب دے دیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے اور مسائل بھی جب خواتین لکھتی ہیں تو اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ کو ابھی سوچ لیں، ابھی وقت ہے، ابھی اولاد نہیں ہے، ابھی یہ نہیں، ابھی وہ نہیں، اگر آپ نے علیحدہ ہونا ہے. تو ایک شادی کا رشتہ ایک تو جب بننے جا رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس گاڑی ہے، نوکری ہے اور باقی تمام چیزیں کس طرح کی ہیں. اس وقت وہ شخصیت پہ اتنا غور کرتے نہیں ہیں، نہ لڑکی کی نہ لڑکے کی. لیکن بعد میں ان کو ریالٹی چیک ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ریالٹی ہٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد میرے خیال میں دنیا میں ہر ریلیشن شپ میں، ایون بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، ماں باپ اور اولاد میں بھی آپ کو بہت سی جگہ پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اس ورڈ کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا ہے؟ کمپرومائز اپنوں کے لیے ہی ہوتا ہے، اپنے پیاروں کے لیے ہوتا ہے، سیٹلمنٹ ہوتی ہے. آپ اسے کچھ اپنی چیزیں چھوڑتے ہیں، کچھ سامنے والوں کی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. تو ہم نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا کہ میں جیسی ہوں یا میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، بس شادی جو ہے وہ اسی طرح چلے گی ورنہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ڈیورس کے ریشیو پر، طلاق پر آج ہم بات کریں. دینی کانٹیکسٹ میں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لاء کے تناظر میں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ ہمیں کال کیجئے اور آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، سوال ہے، وہ بھی آپ اجاگر کر سکتے ہیں. اینڈ یٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان لوگوں کے لیے جو واقعی بہت تکلیف میں ہیں، ان کے لیے ہم آج خواتین کو یہ بتائیں گے بھی کہ اگر آپ اس نہج پہ پہنچ ہی گئی ہیں جینوئنلی، تو آپ کیا کیا کر سکتی ہیں، قانون آپ کو کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور کیسے آپ کی مدد کرتا ہے. سو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اسما جاوید صاحبہ موجود ہیں، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے اور ہمیشہ ہر ٹاپک پہ بڑی اچھی طرح سے ہمیں ایکسپلین کرتی ہیں. السلام علیکم اسما. اور آپ نے بھی یہ کیسز کافی دیکھے ہوں گے اور بڑے سارے اس میں پھر ٹریٹس بھی دیکھے ہوں گے. میں جب آپ کی طرف آؤں گی اور سوال کروں گی تو آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے، جو لوگ پہلی ملاقات میں کہتے ہیں میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، میرے خیال میں 6 مہینے بعد یا جیسے ہی فیصلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی. بالکل صحیح ہے، یہ آج آپ نے نا ہمیں بتانا ہے، کیونکہ یہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا بالکل ہے. آپ صحیح کہہ اور رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فاطمہ خاکوی صاحبہ، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، کچھ کتابیں بھی لکھ رہی ہیں اور اس کے علاوہ کافی پروگرامز ہم نے ساتھ بھی کیے ہیں. ریسرچ کے دین کے ہی ریسرچ کے کاموں سے آج کل منسلک ہیں ایک ادارے کے ساتھ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سو فاطمہ، پہلے تو کیونکہ ہم ظاہر ہے جب لڑائیاں بھی ہوتی ہیں نا تو ہم دین کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو ایسے کہا گیا ہے، ہمارے مذہب میں ویسے کہا گیا ہے، تو یہ میں اس طرح شادی نہیں چلاؤں گی یا اس طرح شادی نہیں چلاؤں گا. تو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ طلاق کے بارے میں ہمارا دین میں کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا یہ پسندیدہ عمل ہے؟ کیا یہ اتنا آسان عمل ہے؟ کیا عمل ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصرت، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو لفظ ہے اور یہ جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے، یہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کو آج آپ نے لاء مطلب ان کو بھی بلایا اور مجھے بھی بلایا، تو اس طریقے سے دونوں ہم بات کر کے اس کا میں مفہوم بتاؤں کہ جو طلاق جو شرعیت کے حوالے سے اگر جاننا چاہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو زوجین ہیں، جو آپس میں جو میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان علیحدگی ہی ہو جائے. اس کا مقصد صرف یہ ہے، اسلام نے جو قانون بنائے ہیں اس کے وہ آسانی دینے کے لیے بنائے ہیں. وہ آسانی یہ ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی کہ طلاق جو ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ یعنی کہ نکاح کی جو گرہ ہے اس کو توڑ دینا یا قید سے رہائی یا چھٹکارا. وہ اس صورت میں کہ جب بالکل ایسے حالات ہو جائیں اور بالکل نفرت آ جائے دل کے اندر اور بالکل جو معاشرے میں کہتے ہیں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اور ایسا ہو کہ اللہ کی حدود کو پاسداری وہ نہ کر سکیں، اور پھر ایسا ہو کہ واقعی بالکل سارٹ آؤٹ ہو جائے کہ بھئی ہم نے نہیں رہنا ہے، تو پھر تو یہ قدم اٹھانا صحیح ہے. لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا جو ایک فیسلٹی ہم لوگ کو دی ہے، ایک راہ دے دی ہے کہ بھئی یہ اگر ایسا ہو تو ایسے کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند، حلال ہے لیکن ناپسندیدہ عمل بھی قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیسلٹی کیا ہے ہمیں، لیکن کہا ہے کہ ناپسندیدہ عمل ہے یہ، میں تمہیں دیتا ہوں لیکن یہ ناپسندیدہ. جتنا بھی ہو سکے اپنی وہ عورتیں کہ جن کے اندر، کیونکہ گرہ
جو ایک گرہ کی اگر ہم بات کریں تو گرہ کس کے ہاتھ میں دی ہے؟ مرد کے ہاتھ میں دی ہے. صحیح. حاکم کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے, عورت کو نہیں بنایا ہوا ہے. حاکم تو مرد کو بنایا ہوا ہے نا. اب جیسے ایک قانون ہے, اس پہ کوئی حکمران ہے, اس کے پاس سب تمام اختیارات ہیں سارے. یعنی تو طلاق اب دینا زیادہ جو وہ ذمہ آدمی داری کے ہے, ہاتھ میں میں اس کی. مطلب ایک جنرل بات کر رہی ہوں, جو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ مرد کے اوپر ہوتی ہے. گرہ کو توڑنا اور گرہ کو لگانا, یعنی جوڑ کر رکھنا, اور عورت کے اوپر بھی ہوتی ہے, دونوں چیزیں ہیں. تو اب بات ہم آگے اگر معاشرتی لحاظ سے بھی لیں اور شریعت کے لحاظ سے بھی لیں, تو جتنا بھی ہو سکے اس میں جو ہے درگزر سے کام لے کر اور آپس میں پیار محبت, کیونکہ آپس میں لباس قرار دیا ہے. میاں بالکل. بیوی کا جو اچھا, رشتہ میں ہے واپس وہ آپ کی لباس طرف قرار آتی ہوں, دیا اور ہے. پھر آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسے مشکل حالات جو ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے صحابہ کرام میں, ان کی فیملیز میں, بالکل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک جتنے لوگ تھے, اہل بیت تھے, کیا کوئی ایسا واقعہ, کیا کوئی ایسی بالکل. چیز ہے جس سے ہم یہ سیکھ سکیں کہ بھائی ان کے لیے بھی شادی بیڈ آف روزز نہیں تھی, لیکن انہوں نے شادیاں چلائی ہیں, انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے. وہ میں آپ سے جاننا چاہوں ایسے تاریخی پس منظر ہیں, ایسے تاریخی پس منظر آپ سے ہمیں شیئر کرنے ہیں. لیکن اس سے پہلے اسما, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہوں گے. آپ ایک تو جتنا میں نے انٹرو دیا, سائیکولوجیکلی بھی آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا اور آپ حیران ہوتی ہوں گی. آپ کا جو ایکسپیرینس ہے طلاق کے معاملے میں وہ کیا ہے؟ نصرت, میرا ایکسپیرینس بڑا ویریڈ ہے اور بہت لمبا ہے. میں نے ظاہر ہے بینگ اے فیمیل لائر میرے پاس ایک انفلکس ہوتا ہے, کیونکہ جنرلی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فیملی کیسز جو ہیں وہ کسی خاتون لائر کو دیے جائیں تو وہ بہت ایزی, بات کرنا بھی کمیونیکیٹ, وہ آپ کی بات سمجھ جاتی ہیں, دے مور ایمپیتھیٹک, اور وہ آپ کا مسئلہ سن کے, and there are certain secret things which cannot be کچھ shared with معاملات the ہیں male. جو وہ انکمفرٹیبل ہیں میل لائرس کے ساتھ شیئر جی. کرنے میں. سو مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے پاس اس طرح کے کیسز کافی حد تک جو آتے ہیں, ریفر ہوتے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ریلیٹیولی پیپل فائنڈ اٹ ایزی ٹو ٹاک ٹو اے فیمیل لائر. اور اس میں آئی ہیو ہیڈ ایئرس آف ایکسپیرینس. میں سب سے پہلی بات یہ کہ فیملی لاز جو پاکستان میں ہیں اور جو رائٹس خواتین کو دیے گئے ہیں شادی میں, وہ بالکل شرع کے مطابق ہیں, کہ جو شرع میں رائٹس ہیں وہ آپ کو پاکستانی قوانین میں مل رہے ہیں. پروسیجرز ظاہر ہے کہ ایک دن کا پروسیجر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ریسنٹلی, چند سالوں سے, ریسنٹلی تو نہیں لیکن اب فار دا لاسٹ مینی ایئرس, اب اس میں یہ بائنڈنگ کر دیا ہے کہ فیملی کیسز کو ایز ارلی ایز پاسبل ڈسپوز آف کر دیا جائے. 6 months کا ٹائم ہوتا ہے. کوشش یہ ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوں, تھوڑا سا وقت لمبا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جیسے بھی کچھ قوانین آ گئے ہیں کہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ برے حالات ہوں, کوئی ڈومیسٹک وائلنس یا ابیوز کا سامنا کر رہی ہیں خاتون, تو وہ اس راستے کو بھی ایک سارٹ آف لائک اس سے پناہ لے سکتی ہیں کہ جی اس ایکٹ کے اندر میرے پاس پروویژنز ہیں, سرٹن پروٹیکشن ہے. اچھا, اب رہا سوال اس کا کہ میں ایموشنل ایسپیکٹس دیکھتی ہوں. می بینگ اے لائر, اور ظاہر ہے میرے جتنے کلائنٹس اب دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ جانتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے, سب سے پہلی چیز میں بہت زیادہ ڈسکریج کرتی ہوں, کیونکہ یہ عمل تو بہت آسان ہے کہ جی آپ آ گئے کورٹ میں, آپ نے جا کے کیس فائل کر دیا, میں پروسیجر پورا کر دوں گی, مجھے فیس مل رہی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں. لیکن میں سمجھاتی ہوں کہ گھر کا بنانا اور اس کو ایک ساتھ رکھنا اور ایک فیملی کو ایک ساتھ یکجا رکھنا مشکل کام ضرور ہے, لیکن اس میں آپ تھوڑا سا تحمل سے, تھوڑا سا برداشت سے کام لے لیجئے, تو یہ ان دا لانگ ٹرم شاید ایک بہتر صورتحال ہو جائے گی. اس وقت میرے ساتھ جو میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے, تو مجھے اس میں پوری سوسائٹی میں اس وقت, اور یہ خاصا ان پاپولر اوپینین ہوگا کہ لڑکیوں میں اور ان کی فیملیز میں عدم برداشت, انا پرستی اور بے انتہا خود سری, مائی وے اور دی ہائی وے. Oh yes. اچھا, دوسرا یہ کہ You are so right about it. رائٹس میرے کیا ہیں مجھے سب پتا ہے, رسپانسبلٹیز میری کیا ہیں اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے, شادی اس وقت ہماری سوسائٹی میں کیا ہے, شادی از دی ایونٹ. ڈھولکی, مہندی, مایوں, شیندی, ڈانس پریکٹسز, یہ شادی ہے. شادی ایز این انسٹیٹیوشن کیا ہے, وہ انسٹیٹیوشن آپ پہ کیا رسپانسبلٹیز لے کے آ رہا ہے, اس رشتے کا کیا احترام ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے کیا بندشیں ہیں. اور میں اس کو بندش نہیں کہتی ہوں, کیونکہ یہ تو بنیادی طور پہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ خون کا نہیں ہے, اللہ کے نام پہ آپ بنا رہے ہیں, اور سب سے زیادہ آپ جس کے ساتھ رہنے والے ہیں اپنی زندگی میں, آپ کا سب سے قریبی رشتہ ہوگا جو خون کا رشتہ نہیں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ آپ نے بنایا ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. میں سنس کرتا کراچی سے. آپ کا ٹاپک جو ہے اس کے حوالے سے دو باتیں. ایک تو یہ کہ والدین کا بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا ہونے کے بعد ان پہ کیا گزرتی ہے, خاص طور پہ بیٹی کے یا جو بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ عرصے سے جو لائف سٹائل چل گیا نا, ہر کوئی انڈیویجول اپنے آپ کو سیلف امپاورمنٹ, اپنی مرضی, بس میں اپنی خواہش, تعلیم ہو, جاب ہو, اپنے مشغولیات, مشغلے, تو اس میں کوئی دوسرے کا انفلوئنس اتنا نہیں چاہتا. یعنی اب جو چیز ایک ہوئی ہے, ایون گھر والوں کا بھی کہنے اور پھر ایک نئے آدمی کا تو خاص طور پہ. اچھا, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. میں نے دیکھا بڑے خوشحال گھرانوں میں لڑکیاں شادیوں کے دن, بڑے اچھے بنگلے, سب کچھ فیسلٹیز, لیکن وہی چیز جو تھی ان کی کہ اپنی مرضی اور وہ شوق, اس میں انفلوئنس نہیں چاہتی. تو اس وجہ سے ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری ایکسپیکٹیشن بہت ہیں. اچھا, آپ کی جو خاتون بیٹھی ہیں دین کے حوالے سے میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ بتائیں کہ اس میں تربیت کس طرح کی جا سکتی ہے کہ دینی معلومات, رشتوں کی اہمیت, مستقبل کی زندگی, اور یہ تو ہر گھر میں اپنی ہی ہو سکتی ہے تربیت. جیسا ماں باپ سوچتے ہوں گے ویسی تربیت کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم اس پہ بھی مزید بات کر لیں گے, کیونکہ اب تو گھر والوں سے بھی بہت سپورٹ ہوتی ہے کہ ایسا کوئی کہے تو منہ توڑ دینا, ایسا کوئی کہے تو یہ کر دینا, ایسا کوئی کہے تو بالکل برداشت نہیں کرنا. تو برداشت تو ہر رشتے میں ہے. اپنے گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی برداشت ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, وہاں آپ کی کوئی لمیٹیشنز نہیں تھی. ہر جگہ لمیٹیشن ہے نا. لمیٹیشن کے بغیر تو زندگی پھر فارغ ہے, پھر تو آپ جانور ہیں. جو ہماری تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے, وہ تاریخی جو ہے وہ تو ہو ہی جاتی ہے جب ہم تاریخی ہو جاتی ہے, جو ہم جس طرح کے ہمارے حالات ہوتے ہیں. لیکن جو ہماری تاریخ ہمیں بتا رہی ہے اور جو ہمیں سیکھنا چاہیے, وہ کچھ واقعات آپ ہم سے شیئر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, ہمارے جو تاریخی پس منظر ہے, جو طلاق کے لیے جو قانون بنائے گئے ہیں, اس میں جو اصلاحات کی ہوئے ہیں, وہ ہماری آسانی کے لیے ہیں. اگر ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں, اصحابہ کرام کو دیکھتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اور عورتوں کے بارے میں نرمی کے سلوک کی متعدد مقامات پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی, انہوں نے جتنی بھی ازواج رکھی ان سے بہترین سلوک کیا اور کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملا. اسی طریقے سے ان کے اصحاب کا اگر آپ لے لیں تو حضرت عمر فاروق کا آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے تمام قانون بنائے اور کس طریقے سے تمام نظام بنائے. لیکن ایک شخص جب ان کے پاس آتا ہے اور اپنی بیوی کی شکایت لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے بہت اس طریقے سے کرتی ہے, تو میں اسے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, تم تو مطلب یہ کچھ اس طرح سے مفہوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آنا, یا وہ پھر جب آتا ہے سب وہ بولتے ہیں اب بتاؤ تمہیں کیا معاملہ ہے. اب وہ جب دروازے کے پاس اس دوران جو ہے وہ سنتے ہیں ان کی گفتگو, جو شخص آیا ہوا ہوتا ہے اپنی جو وائف سے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ان کی جو وائف کا جو لہجہ ہے وہ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے. تو وہ بڑے درگزر سے اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو شکایت لے کر آیا تھا, لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے تو اپنے گھر میں. تو وہ مسکراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم بیٹھو, میں بتاتا ہوں کہ میں اس کی باتوں کو کیوں درگزر کرتا ہوں. اس لیے میں کرتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلی بات کہ ہم جس نبی کی اطاعت اور پیروی میں ہیں, انہوں نے ہمیں ان کی عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کا ایک حکم دیا ہوا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ دیکھو میرے لیے کتنے سارے یہ کام کرتی ہے, یعنی یہ میری دھوبی بھی ہے, یہ میرے کچن کے کام بھی سنبھالتی ہے, یہ میرے ساتھ جو ہے خدمت بھی کرتی ہے. لیکن عورت کے اندر یہ خصوصیات, اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ جو عورت منٹ منٹ پہ مرد کو تنگ کرے اور بار بار طلاق کا مطالبہ کریں, جو معاشرتی لحاظ سے جو آج کل ذرا سی ایک تھپڑ مار دے اور کورٹ پہنچ گئے اور طلاق کے لیے, اس طریقے سے. یہ تو نہیں, جنت کی خوشبو حرام ہے اس عورت پہ جو اپنے شوہر سے بنا کسی جواز کے یا بہت زیادہ جیسے ایکسٹریملی کنڈیشن نہ ہو اور پھر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے, تو وہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اس کے اوپر, اس عورت کے اوپر. یعنی کہ ہمارے جو معاشرے میں جو مین چیز ہے, جو ہمارے بھائی نے جو سوال کیا تھا, ہمارے بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ ان کی کس طریقے سے تربیت کی جائے, تو بات وہی ہے دین سے دوری. جب ہم دین کے احکامات کو فالو نہیں کرتے ہیں, یعنی ہماری لیڈیز ہو گئی, جینٹس ہو گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ طلاق دینی کیسے, احسن طریقہ کیا ہے. بیک وقت 3 طلاق دے دی اور پھر بعد میں جا کے 1 مہینے یا 1 ہفتے کے بعد بولے ہم سے غصے میں, تو پیار میں تو طلاق نہیں ہوتی ہے نا, غصے میں طلاق ہوتی ہے. اس کا قانون میں کیا اس کے بارے میں کہا گیا ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل, یہ جو 3 طلاق 1 طلاق یہ ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
اور کال ڈراپ ہو گئی. اور کیونکہ عرفان کامل صاحب بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کا ٹیکسٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ ضرور بتائیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملات ہیں وہ منگل والے دن جو ہے وہ صدقہ کیا کریں, یا منگل والے دن روزہ رکھا کریں, یا پھر برڈز کو, پرندوں کو دانہ ڈالا کریں. تو ان کے یہ جو معاملات ہیں, اگر آپ کی زندگی میں یہ پریشانی ہے تو یہ حل ہو جائے گی. باقی جب وہ ہمارے شو میں آئیں گے تو ان سے مزید جان لیں گے. جی, تو ہمارے یہاں یہ جو 1 طلاق 3 طلاق 2 طلاق جو بھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا جو قانون ہے وہ شریعہ کے مطابق ہے, اور وہ قانون کیا کہتا ہے, کس طرح طلاق ہوتی ہے؟ ٹو بی آنیسٹ شریعہ جو کہتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں تو وہ بھی ایک ہی کاؤنٹ ہوگی. وہ بھی ایک ہی کاؤنٹ ہوگی. قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیورس ڈیڈ ایک کاغذ ہوتا ہے جو کہ اگر بنا لیا گیا ہے اور اس کے اوپر 3 طلاقیں تحریری طور پہ دے دی گئی ہیں اور اس میں 2 اڈلٹ میل وٹنسز بھی موجود ہیں, تو وہ طلاق نامہ جو ہے وہ ویلڈ ہی قرار دیا جائے گا. اگر یہ طلاق پریگننسی کے دوران دی گئی ہے تو اس کی عدت اس دن ختم ہو جائے گی جس دن ڈیلیوری ہوتی ہے خاتون کے یہاں. اور اگر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے تو پھر یہ آبویسلی یونین کاؤنسل میں جمع کرایا جاتا ہے. ایک ثالثی کمیٹی ہوتی ہے آربیٹریشن کاؤنسل, وہاں پہ جاتا ہے, اس کا ایک 90 ڈیز کا پروسیجر ہے, نوٹسز آتے ہیں, مصالحت کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جب پارٹیز کی طرف سے کوئی ایسا انکلینیشن نہیں ہوتا ہے تو آبویسلی طلاق ڈکلیئر کر دی جائے گی. اس کے علاوہ یہ کہ نکاح نامے میں کالم 18 جو وربلی کہا جاتا ہے اس کو 1 طلاق کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے جی رجوع کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ جہاں وربلی طلاق دے دی گئی ہے بند کمرے میں, کوئی وٹنسز نہیں ہیں, اس کے بعد کہہ دیا کہ جی میں نے تو غصے میں دے دی تھی تو دوبارہ ساتھ ہی رہتے ہیں, تو وہاں پہ بڑے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. اس میں ظاہر ہے شرعی امپلیکیشنز بھی آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو بھی ایک ریلکٹنس ہو کہ وہ بغیر کسی پراپر شرعیہ طریقے کے نہ کسی کے ساتھ رہنا چاہے, تو اس سچویشن میں بھی ہم انالمنٹ آف میرج کے لیے کورٹ میں آ جاتے ہیں. ایک چیز کے بارے میں کلیئرٹی دوں گی کہ میں خود ایز اے لائر, میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں, میں ڈسکریج کرتی ہوں کہ آپ بہت 10 دفعہ سوچیں. یہ عمل بہت آسان ہے کہ ہم پروسیجر میں آ جائیں, لیکن اس کے کانسیکوینسز آگے بڑے مشکل ہوتے ہیں. ایک اسٹگما ہوتا ہے طلاق یافتہ لڑکی یا خلا یافتہ لڑکی کی آگے کی زندگی کے لیے, اس کے ماں باپ کے لیے, اس کے بھائی بہن کے لیے. ایک سچویشن ہے جس میں کبھی ریلکٹنس شو نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے آپ کی زندگی میں, آپ کے لیے میں پروسیس شروع کر دوں گی, اور وہ ہے فزیکل وائلنس. 1 تھپڑ یا 10 تھپڑ یہ شو کرتا ہے کہ وہ انسان اس انڈیویجول کی عزت نہیں کرتا ہے, اور جس رشتے میں ایکچولی بنیادی رسپیکٹ نہ ہو وہ رشتہ کنٹینیو ہوگا بھی تو وہ عورت صرف پٹے گی, اور وہ خیر ایک دفعہ ہاتھ کھل جائے تو وہی بات ہے کہ وہ واپس نہیں آتا, پھر نہیں رکتا ہے. تو اس سچویشن میں جیسے مجھے پتہ چلتا ہے اور کنفرم مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا تھا. انفارچونیٹلی میں تو بہت فزیکل وائلنس کے کیسز بھی دیکھتی ہوں. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لڑکیاں بہت برداشت سے کام لیتی ہیں, صرف اس انزائٹی میں کہ ان کے پیرنٹس کو تکلیف نہ ہو. سوسائٹی میں لوگ باتیں طرح طرح کی کریں گے تو جتنا ہو سکے وہ برداشت کریں. لیکن وہ لڑکیاں جو میرے پاس آتی ہیں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وائلنس ہوتا رہا ہے کیونکہ کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں تھا, پھر ان کے لیے میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے راستہ ہے, اور انہیں کے لیے یہ راستہ ہے بھی. بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک سوشل میڈیا پہ پورا بیان دیکھا جس میں کہنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ بھائی جب تمہارے پاس راستہ تھا تو تم کیوں برداشت کرتی رہی. بالکل صحیح, تم نے ظلم کیوں برداشت کیا. ظلم برداشت کرنا بھی تو غلط ہے نا ہمارے دین میں. جب تمہارے پاس موقع ہے اپنے لیے کھڑے ہو, ہاتھ اٹھانے والی گنجائش تو کہیں بھی نہیں ہے. لیکن اچھا دوسرا اس کا تصویر کا رخ جو ہے, جو بریک میں آپ بتا رہی تھی کہ ہنی مون پہ نہیں لے کر گئے, اس بات سے بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں. میرے پاس جو چند ریزنز آئے تھے کہ خلا چاہیے, اس میں یہ طلاق نہیں, یہ خلا چاہیے ہوتی ہے, انالمنٹ آف میرج, اور ہم اپنا مہر کا ڈاور جو بھی ہے ہمارا وہ رائٹ بھی ہم چھوڑ دیں گے. ہنی مون پہ ہماری مرضی کی ڈیسٹینیشن پہ نہیں لے کے گئے. میں صبح اٹھ کے انگلش بریک فاسٹ کرتی ہوں, یہ 11 بجے اٹھ کے انڈا پراٹھا کھاتا ہے. اچھا دوسرے یہ کہ یہ مجھے ڈیزائنر جوڑے نہیں خرید کے دیکھتا. سستے کپڑے ہوتے ہیں 50 ہزار کے جوڑے. اب بتائیں آپ میں پارٹی میں پہن کے جاؤں تو لوگ تماشا نہیں بنائیں گے. پھر ہمیں باہر کھانے پہ جانا ہوتا ہے, اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ چیک انس کرنے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنی ہائی لائف گزار رہے ہیں. تو یہ باہر چونکہ کھانے پہ نہیں لے جاتا ہے, ہی سیز کہ ہی لوز ہوم میڈ فوڈ, تو یہ ریزن ہے کہ میں شادی میں نہیں رہنا چاہتی ہوں. یہ سیریسلی, یہ دیز آر سیریس ریزنس. Oh my God. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے مجھے یہ ریزنس بتائے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے, میں آپ کا نام نہیں بتا رہی ہوں, وہاں پہ آپ ان کا نام بھی نہیں بتا رہی ہیں, اور باقی جو گروپس جو ان کی سپورٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا نام. find it very amusing کہ ہمارے معاشرے میں 50% خواتین جو ہیں وہ رشتے کے انتظار میں ہیں,
جن کے رشتے ہو رہے ہیں نہیں تو ان کو شادی یہ کو تو پھر ہم نے سمجھا ہی نہیں نا کہ شادی ہے کیا. شادی یہ تھوڑی ہے کہ نصرت شادی ایسا وہ ایونٹ ہے ہاں جس میں ایونٹ پلانر ہوگا, ڈانس پریکٹس, کوریوگرافر آج کل بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ برائڈل میک اپ کی وجہ سے لڑکیاں مجبور ہیں شادی کرانے کے لیے, بیکاز وہ 1 لاکھ کا میک اپ کروا نہیں سکتی ہیں ادروائز. اس کی وجہ سے وہ شادی کرتی ہیں. لیکن شادی کا مقصد یا مطلب کیا ہے اور اس کے بعد زندگی آپ کی کتنی چینج ہونے والی ہے, اس پہ آپ نہیں سوچتے. فاطمہ صاحبہ آپ کو کوئی واقعہ یاد آ گیا تھا؟ یہ اسما بات کر رہی تھی کہ جو لیڈیز کے حوالے سے کہ مقصد اس طریقے سے بیجا جو ہے وہ اپنے شوہروں سے جو وہ کرتی ہیں, تو اس سے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آیا. اس میں ایک آیت مبارکہ بھی ہوئی کہ جب انہوں نے اپنی ازواج سے اللہ کے حکم کے مطابق, میں اس کا مفہوم پیش کروں کہ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے تمام ازواج کو کہا کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو تم آؤ اور میں تمہیں کچھ دے کے رخصت کر دوں, اور اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہو جائے اور میری اطاعت میں چلتے ہوئے جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلو, تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں. تو یہ ایسی بھی ہماری خواتین گزری ہیں, یعنی جو ہماری امت المومنات ہیں اور جو بھی ہماری جو گزری ہیں, ان کو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اگر ہم ایک عورت ہیں تو ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں, ہمیں ان کو دیکھنا ہے, انہیں کو فالو. اصل میں جو مین چیز ہے نا میاں بیوی کا, جو میں جو سمجھی ہوں مطلب کہ یہ جو ناقص العقل ہے کہتے ہیں, میں کہتی ہوں عقل مند ہے عورت. عورت ہی عقل مند ہے جو اس رشتے کو چلاتی ہے, وہ برداشت کرتی ہے, وہی درگزر کرتی ہے, وہی اپنے بچوں کو دیکھتی ہے. اور آپ ایک لمحے میں کہہ دیتے ہیں وہ ناقص العقل ہے, ایسا نہیں ہے. اگر وہ ناقص العقل ہوتی تو وہ پورے گھر کو لے کے نہ چل رہی ہوتی اور وہ ایک مرد کو نہ لے کے چل رہی ہوتی. اصل میں جہاں عورتوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہاں مردوں پہ بھی ذمہ داری ویسے ہی عائد ہوتی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور ایسا بھی ہوا ہے کہ پہلے شروع میں چند سال بہت مشکل گزرے, لیکن اس کے بعد وہی لڑکی یا وہی عورت جو ہے وہی گھر کا نیوکلیس بن گئی کہ ساس سسر کیا, جٹھانیاں دیورانیاں یا وہ سب کیا, جتنے معاملات ہیں سب اسی نے طے کرنے, سب اسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ وتھ ٹائم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہے نشاط. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی؟ اچھا جی, سو سوری آج آپ لوگوں کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑا جس کی وجہ سے کال ڈراپ بھی ہوئی ہیں, مگر اگر آپ کال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اب ہم جلدی آپ سے بات کرتے ہیں. جی اسما, سو کون سی چیز میرے ذہن میں آئی تھی جو ہم بتانے والے تھے لیکن اب نکل گئی. میں آپ کو مینشن کر رہی تھی کہ میری 3 دن پہلے ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تھی جو ظاہر ہے اپنی خلا لینے کے لیے آئی تھی. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کی تیسری شادی ہے اور ان کو ایک ہی شکایت تھی کہ میں تیسری دفعہ شادی کر رہی ہوں, اور اس میں کوئی شرعی مذائقہ نہیں ہے, شرع نے رائٹ دیا نکاح کا, لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ ہر 6 مہینے بعد وہ جو میرے نئے والے شوہر ہوتے ہیں وہ بالکل چینج ہو جاتے ہیں, پرانے جیسے ہی ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کلیئرٹی دینا چاہ رہی ہوں مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ آگے جا کے آپ نے دوسری تیسری شادی کرنی ہے, آپ یقین کریں شادی ان اٹ سیلف کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ دوسرا تیسرا شوہر, دوسری تیسری بیوی کے صرف نام بدلیں گے, شادی وہی رہے گی, کچھ نیا نہیں ہونے والا ہے. تو آپ 10 دفعہ سوچئے. بالکل. اچھا ایک اور چیز, حالات وہی رہیں گے. شادی ایونچولی ایک ہی جیسی ہوتی ہے, چاہے لو میرج ہو چاہے ارینج میرج ہو. دوسری بات یہ کہ اگر اس شادی میں کچھ اولاد ہوئی ہے, جیسے بچے ہیں, بیٹے بیٹیاں, اگر آپ الگ ہو رہے ہیں تو آپ کتنی بری طرح سے ان کو ایموشنلی اسکار کر رہے ہیں, ان کا فیوچر جیپرڈائز ہوگا, ان کی پرسنالٹیز مسخ ہو جائیں گی, کتنا وہ ٹراما سے گزریں گے. ماں باپ کے بیچ میں ایک ٹگ آف وار ہوتا ہے, بچے کورٹوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور میں تو دیکھتی ہوں 11-11, 12-12, 14-14 سال کی بچیاں جب باپوں سے ملنے کے لیے کورٹ آتی ہیں تو کس ٹرموائل سے گزرتی ہیں. اور وہاں کا ماحول ظاہر ہے وہی فیملی جج ہے جس کے میٹنگ روم میں آپ نے ملاقات کرانی ہے بچے کی, اور وہیں پہ وہی سیشن جج بھی ہے جہاں کچھ قیدی آ رہے ہیں بیل کے لیے. تو آپ 10 دفعہ سوچیں کہ آپ ایک رشتے کو ختم کرنے جا رہے ہیں, اس کے آگے جا کے ریپرکشنز یا کیا نتائج ہوں گے. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ سوسائٹی میں سروائیو کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ آپ ان دا لانگ ٹرم شاید ریگریٹ کریں گے. ہم ظاہر ہے لرننگ ہماری ہے امہات المومنین سے, اور تاریخی جو بھی ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور ان کی عزت ہے ہمارے لیے, تعظیم ہے. مگر ہم اگر صرف اپنی نانیوں اور پڑنانیوں اور مدرس کی طرف ہی واپس چلے جائیں تو کیا ہر چیز 10/10 تھی یا بالکل پرفیکٹ زندگی تھی جہاں انہوں نے سروائیو کیا؟ جب تک آپ درگزر کے ساتھ گزارا نہیں کریں گے, آپ اکوموڈیٹیو نہیں ہوں گے, آپ ایڈجسٹمنٹ کی خود کوشش نہیں کریں گے, آپ ایک نئے کنبے کو اپنی فیملی ایکسیپٹ کیجئے اور خود بھی اس کا حصہ بن کے رہیے. اور لڑکیوں کو جہاں میں دیکھتی ہوں کہ آج پرابلم ہوئی, سب سے پہلی تو وہ کوئری سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہیں,
وہاں سے ان کو جو مشورے ملتے ہیں وہ تو سب انہوں نے بس ایک مشورہ ٹائپ کر دیا. وہ لوگ نہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ کے ہسبینڈ کو جانتے ہیں نہ آپ کی فیملی کو جانتے ہیں. ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی بات ہوئی نا. محمد مختار بول رہا ہوں راولپنڈی سے. ہاں جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ دو میاں بیوی راضی خوشی رہ رہے ہیں بالکل، لیکن بیوی کہتی ہے کہ مجھے تم طلاق دے دو اور میں دوسرے بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور طلاق لے لیتی ہے اور دوسرے سے شادی کر لیتی ہے جبکہ وہ راضی خوشی رہ رہے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے؟ اچھا ہنسی خوشی ٹھیک ہے. مختار صاحب آنر بات کرتے ہیں. ہنسی خوشی رہ رہے تھے، بیوی نے کہا کہ جی مجھے طلاق دے تو مجھے دوسرے سے شادی کرنی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز تو شرع نے راستہ دیا ہوا ہے. اگر اسے پسند نہیں ہے اپنا میاں وہ جائز ہے. تو ایسا ہمیں تو حضرت زید کی بیگم سے بھی ہمیں کہ جی مجھے پسند نہیں ہے میں نہیں رہنا چاہتی، گنجائش ہے، لیکن یہ بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم یحییٰ صاحب. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کے دونوں معزز مہمان کو سلام ہو. نصرت میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہمارے جو ہم طلاقیں دیکھ رہے ہیں اور یہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ابھی آج کل کے دور میں ٹالرنس بالکل ختم ہو چکی ہے اور عدم برداشت ہو چکا ہے اور بہت جلدی ریزلٹس کے لیے جو ہے نا لوگ اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے کرنے میں کہ وہ پھر آگے پچھتاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب بچے کی شادی کر رہے تھے، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ بچے کو کسی دوسرے گھر میں جا رہی ہوتی بچے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک نئے ماحول میں جا رہی ہے، ان کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو وہ آپ ان کو کس طرح درس دیں گے کہ تھوڑا بیٹا صبر کر لینا، تھوڑا سمجھ لینا، اس کے بعد کوئی ریئیکٹ کرنا، اس کو ہم کیا سمجھائیں گے؟ صحیح ٹھیک ہے آن ایئر بات کر لیتے ہیں. تھینک یو. جی دیکھیں نیا ماحول تو بچے کے لیے بھی ہے بچی کے لیے بھی ہے، ایڈجسٹمنٹ دونوں طرف سے ہوگا. اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ دونوں کی فیملیز بھی بچے کی فیملی ویلکم کرے آنے والی بہو کو کہ یہ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہے، اور اسی طرح سے بچی کے بھی پیرنٹس کو تھوڑا سا ایک مورل سپورٹ دینی چاہیے کہ بیٹا آپ جاؤ گے فرق ملے گا لیکن آپ ایڈجسٹ. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. آخری بات پہلے تو یہ ہے نا کہ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں، ٹھیک ہے. اور مین چیز جو ہے وہ پیار ایک ایسی چیز ہے میاں بیوی کے درمیان اگر پیار ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں. جب پیار ہوتا ہے بانڈنگ اچھی ہوتی ہے تو میاں کو بھی اور بیوی کو بھی، ٹھیک ہے نا. تو دونوں کی بانڈنگ جتنی اچھی ہوگی وہی اس کے جو امپیکٹ ہے وہ ان کے بچوں پہ بھی پڑیں گے. اور آس پاس جب آپس میں ایک جیسے کہا نا لباس ہے ایک دوسرے کا، تو لباس کیا کرتا ہے وہ سرد و گرم سے بھی بچاتا ہے، آپ کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے، آپ کو خوبصورت بھی دکھاتا ہے. تو اسی طریقے سے میاں کو بھی اور اسی طریقے سے بیوی کو بھی ایک دوسرے کو کور اپ کرنا چاہیے. جب کور اپ کریں گے تو میں کہتی ہوں کہ وہ مکمل دو ہی دانوں پہ یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے. بات لینا چاہیے. اچھا جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو ان کو 6-7 مہینے 8 مہینے کا وقت دیں، ان پہ اپنے گھر کے قوانین بالکل مسلط نہ کر دیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونے دیں. جب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے رشتہ چلے گا. اور ایک اور بات کہ لڑکے اور لڑکی میں دونوں طرف کے خاندان میں کہتی ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو ایڈوائز کریں کہ جو آپس کے معاملات ہیں وہ آپس میں رکھیں، ایک دوسرے پہ اتنا کانفیڈنس ہو کہ ایک دوسرے سے ہی شیئر کریں، کسی تیسرے چوتھے پانچویں سے شیئر نہ کریں. یہاں پر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. اور آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ منڈے کو ہم آپ کی قسمت کے حال کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور آپ کے ذائچے کے حوالے سے بھی چیزیں بتاتے ہیں. تو عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ منڈے کو موجود ہوں گے 10 سے 11 بجے. آپ نے ہمیں کالز کرنی ہے اور بھی کافی کچھ ہوگا. سو آپ سے انشاءاللہ آفٹر دا ویکینڈ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.